سر یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ اس کے حوالے سے پی ٹی وی پہ بڑا اعتراض ہوتا رہا ماضی میں کہ جو ٹیلی ویژن کی فیس ہے، ٹیلی ویژن کی فیس جو ہے، جس میں میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں کہ اس کی مد میں پاکستان ٹیلی ویژن کو ریونیو اس سال کا جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا جو ہے، ابھی تک میرے پاس آخری فگرز ہیں، وہ 8.8 ارب کے وہ ٹی وی لائسنس کے اس سلسلے میں یہ جو انہوں نے لائسنس دیے وہ تھے، اور اس کا جو ریونیو آتا ہے وہ بھی اربوں میں ہے۔ اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے، اس کو ختم کیا جائے کہ اصولی طور پہ تو کوئی ریلیجس انسٹیٹیوشن، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا جو ایون نان مسلمز کے جو ٹیمپلز ہیں، گردوارز ہیں، وہاں پہ جو چرچز ہیں، ان پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا بل آتا ہے ان سے بھی آپ اصولی طور پہ نہیں لے سکتے۔ لیکن جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب محترم قاسم سوری صاحب، کچھ بلکہ بہت سی بے شمار ایسی مساجد ہیں جو مسجد کے نام پہ وہاں پہ میٹر جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کسی شخصیت کے نام پہ رجسٹر ہے، اس وجہ سے وہاں ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ اس کا بھی اس حکومت نے ایک حل نکالا ہے، اور اس کا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی مسجد سے، کسی بھی مدرسے سے ٹیلی ویژن کی مد میں جو ہے بجلی کے بل میں کوئی پیسے چارج نہیں کیے جائیں گے۔ اگر آپ کی مسجد کسی علاقے کی، یا آپ کا کوئی مدرسہ ہے، یا ایون گردوارہ بھی ہے، آپ کا جو ہے کوئی آپ کا چرچ ہے، تو آپ مہربانی فرما کے آپ ایک درخواست ٹیلی ویژن کو دے دیں، پی ٹی وی کو، اور وہ اپنا جو بھی کنسرن وہاں کا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا، اور اس بل سے آپ کا جو ہے بالکل منہا کر دیا جائے گا۔ کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے کوئی ٹیلی ویژن کا بل نہیں لیا جائے گا۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہم پوری قوم کو ایک ویژن دیا ہے، اس ویژن تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے قریب بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس راستے پہ سفر کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدینہ کی ریاست کی سوچ۔ اور مدینہ کی ریاست کی سوچ کے تحت جناب وزیر اعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے حرمت رسول پہ بات کی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو پہ بات کی، اور ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو بھی اس کا علم ہے، جب بھی یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، کسی ویسٹرن لیڈر کی بجائے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ اور اسی وجہ سے اس ایوان نے بڑے تاریخ ساز قراردادیں اور قوانین پاس کیے، جس سلسلے میں ضرور آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد خاتم النبیین کی اس ایوان نے ہم سب نے متفقہ پاس کی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس سال جو درسی کتب آئی ہیں اس میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ رہا ہے وہاں خاتم النبیین ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے۔ اسی ایوان سے ہم نے قرارداد پاس کی۔ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، میرے اس ناچیز کے ہاتھ سے آپ نے پاس کروائی، پورے ایوان نے سپورٹ کیا کہ ہماری کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ تب تک کسی کو ڈگری نہیں دے گی، سرکاری یونیورسٹیاں، جب تک وہ قرآن اور تفسیر کی تعلیم کا اہتمام نہ کر لے۔ اور اس پہ میں آپ کو بڑی خوشی سے بتانا چاہوں گا کہ 2 ہفتے پہلے بہت شکریہ جی گورنر، سر میں اس پہ میری بات پوری ہونے دے پلیز، گورنر پنجاب صاحب سے جب میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں میں نے اس پہ عمل درآمد کرا دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو سن کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ یہ جو مدرسے اور مسجد کی بات انہوں نے کی ہے، اس سلسلے میں اس ایوان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کے تعاون سے اسلامی سزاؤں کی قرارداد پاس کی، بچوں کے ریپسٹ کے خلاف، کہ جو ریپسٹ ہیں ان کو جو ہے پھانسی کی سزا ملے، اور اسی مد میں پھر زینب الرٹ بل بھی آیا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایوان بالا سے ہم عربی کو بطور لازمی مضمون پڑھانے کا بل پاس کر چکے ہیں، لا، جو ابھی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے قومی اسمبلی کی برائے تعلیم کی۔ انشاءاللہ عربی کو جب لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائیں گے تو اس کے بعد آپ کے بچوں پہ قرآن جو ہے وہ کھلے گا۔ تو آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مدرسے سے ٹی وی کی مد میں کوئی بل وصول نہیں کیا جاتا اصولی طور پہ۔ اگر کہیں کیا جاتا ہے آپ ایک درخواست متعلقہ پی ٹی وی والوں کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کے بل سے منہا کر دیا جائے گا۔ اہم سوال ہے کہ مساجد اور مدرسوں کی سیکولرائزیشن، تو اس سلسلے میں آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی حکومت نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور جہاں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے
خیبر پختونخوا میں پنجاب کی طرف بھی اب یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کو میں یہاں قومی اسمبلی کے فلور پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں وہاں پہ انہوں نے مساجد کی سولرائزیشن کے لیے باقاعدہ بڑی تعداد میں فنڈز مختص کیے ہیں, اور اس سلسلے میں تقریباً ہر صوبائی حلقے میں, ہر قومی حلقے میں وہاں مساجد کی سولرائزیشن کا کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور تیزی سے چل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو امام مساجد ہیں ان کے ائمہ حضرات کے لیے جو اعزازیہ ہے ان کو جو ایک آنوریریم ملنا چاہیے جو ریاست کی ایک ذمہ داری ہے, اس سلسلے میں بھی کافی سالوں سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ زیر غور تھا. اس پہ عمل خیبر پختونخوا میں اب شروع ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جو جامع مساجد ہیں, بڑی مساجد ہیں, وہاں امام حضرات کو جو ہے ان کو اعزازیہ دیا جائے تاکہ ان کا جو ہے ان کو سپورٹ ریاست کی طرف سے بھی مل سکے, کیونکہ دین کی ترویج جو ہے آئین کے مطابق جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ساتھ ساتھ اس ایشو کو اب پنجاب میں بھی لے کے آ رہے ہیں اور آزاد کشمیر اور جی بی میں, چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی ایلائز ہے, تو سولرائزیشن اور مساجد کی سپورٹ اور ائمہ حضرات کی تنخواہیں یا ان کا جو اعزازیہ ہے وہ بالکل انشاءاللہ باقی صوبوں میں جہاں جہاں تحریک انصاف کی حکومت آتی جا رہی ہے اور ہے وہاں انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. سوال نمبر 176 متعلقہ کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے جی. جی نوید قمر صاحب. سر بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آج ایک اسمبلی کی کارروائی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کا کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ ہم نے جو پریزیڈنشل ایڈریس کی جو قرارداد ہوتی ہے وہ بغیر ڈیبیٹ کے اور بغیر جو ہمارے ممبران ہیں, سر پلیز میری بات سن لیں. I'm talking according to the rules. I'm not talking here, there and everywhere. یہ نہیں ہوتا سر. پریزیڈنشل ایڈریس کہ آپ پورا سال اس کو آرڈر آف دا ڈے پہ رکھتے ہیں تاکہ ایڈجرنمنٹ موشن وغیرہ اور چیزیں نہ آ سکیں, اور آخری دن پہ جو ہے آپ بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر کسی سے اور امینڈمنٹس وغیرہ اس میں لائے ہوئے اور آپ وارنٹ پاس کر دیتے ہیں آؤٹ آف ٹرن. یہ نہیں ہوتا سر. اگر پریزیڈنشل ایڈریس پہ کو ختم کرانا ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں اپنے چیپٹر سے, جیسے آپ نے اور چیزیں نکال دی ہیں تو یہ بھی نکال دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پورا سال جو ہے اس آئٹم کو رکھتے ہیں اپنے اس پہ, اور اس پہ ہمیں جو یہ ایک موقع ملتا ہے اس میں امینڈمنٹ دینے کا اور امینڈمنٹ پہ بات کرنے کا, وہ بھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اور اس کو فٹافٹ یوں فوراً پاس کیا جاتا ہے ایز اف کوئی آسمان گر جائے گا. سر اس طرح سے دس از ناٹ دا وے پارلیمنٹ از رن اور اٹ شوڈ بی رن. It has to be taken up. ہم کم از کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی وزیر صاحب کھڑے ہو کے اس کو وائنڈ اپ تو کرے گا تقریر کو یا اس موشن کو. کسی نے یہ بھی ہمیں تو نہیں موقع ملا اپنے امینڈمنٹس دینے کا, لیکن وزیر صاحب کسی نے بھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی بھی تکلیف جو ہے تقریر کو یا اس موشن کو, کسی نے یہ بھی ہمیں تو نہیں موقع ملا اپنے امینڈمنٹس دینے کا, لیکن وزیر صاحب کسی نے بھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی بھی تکلیف جو ہے